अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफगानों को निकालने का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ साथ उस पर सियासत भी खेली जा रही है। एक साइड पे अगर हम देखें तो 31 के बाद 10 अप्रैल के तक जो रिलैक्सेशन थी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है अली अमीन खान ने जो ऐलान किया था कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, उसके ऐलान के दूसरे दिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहकामात क्या है। तो ये तो नहीं है कि अली अमीन खान महाजरीन या जो अफगान है उनके मसले पे भी सियासत खेल रहे हैं। इस पे बात करेंगे और वो कौन से नए अहकामात है जो सूबाई हुकूमत ने जारी किए हैं और जिस पे अमल होगा 11 अप्रैल के बाद, इस पे बात करेंगे। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है महाजरीन के हवाले से कि ये एक मेरे ख़्याल में रियासत की नाकामी है, फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमतों की नाकामी है। पहले तो ठीक है, इस्लामाबाद और पिंडी से ऑर्डर आया कि सारे अफगान जो इलीगल है, POR कार्ड होल्डर है या ACC कार्ड होल्डर है, सब ने निकलना होगा। तो पिंडी इस्लामाबाद में तो एक कानून के तहत जो है वो कार्रवाई जारी है। इसमें अभी कराची में भी जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानों की जो गिरफ्तारी है वो जारी है। पंजाब में भी स्पेशली मेजर शहरों में, मज़ाफ़ात में तो कोई इतना नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अभी कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने खुल के कहा कि मैं अफगानों को जो है ना इस तरीके से नहीं निकालूंगा सूबे से जिस तरह मरकज़ का फ़ैसला है या जिस तरह मरकज़ या दीगर सूबे निकाल रहे हैं। उससे क्या हुआ, एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गई कि लोगों ने कहा चलो जी खैबर पख्तूनख्वा, अभी लोग डेफिनेटली यही कहेंगे कि जी पंजाब से और सिंध से स्पेशली वो कोशिश करेंगे इस्लामाबाद पिंडी से कि खैबर पख्तूनख्वा चले जाते हैं, वहाँ पे जो है हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी ये सिलसिला अब शुरू होने वाला था, लेकिन आज ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से आज अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ है, जो नए अहकामात आए हैं। इसका मसला ये है, मतलब ये है कि यहाँ से तो लोग निकलेंगे लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो करेंगे क्या, इस पे बात करेंगे। और इससे एक और भी कन्फ्यूजन है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक और वाक़या हुआ और उनमें अफगानों को मुलव्विस पाया, फिर अली अमीन खान की सियासत क्या होगी, इस पे बात करेंगे। अभी मैं आज देख रहा था वाहिद जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, इंटरेस्टिंग बात यही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सियासत हो रही है, कि वाहिद सूबा है जहाँ के वज़ीर आला ऐलान एक करते हैं और काम और करते हैं। इसी किस्म के अहकामात अभी तक ना पंजाब में हुकूमत की तरफ से आए हैं और ना सिंध में आए हैं, ना बलूचिस्तान में। जो रिपोर्ट हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। पहला हुक्म जो कल वजारत उनकी जो इंटीरियर सेक्रेटरी है उसकी तरफ से, यानी उमूर दाखिला की तरफ से, कि जितने अफगान आ रहे हैं, मतलब ये कि दीगर सूबों से ऑलरेडी पहले भी ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है कि किसके घर में कौन अफगान रह रहा है, ये डाटा कलेक्ट किया गया। मैं पहले भी कह रहा था कि अफगानों के बजाय जो घरों के मालिकान हैं, बिजनेसेस के मालिकान हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो पहला ये हो गया कि कोई घर उनको किराए पे नहीं देंगे, कोई भी उनको अपने घरों में, खाली घरों में या दीगर जो फ्लैट्स वगैरह है उसमें नहीं ठहराएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि अफगानों को कोई भी अपना घर किराए पे नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वैसे लॉलीपॉप था कि हम उनको, अगर लोग आएंगे बेचारे तो रहेंगे कहाँ जब आप उनको घरों में रहने नहीं देंगे। दूसरी, अफगान बच्चों को दाखिले पे, स्कूलों में दाखिले पे मुकम्मल पाबंदी, मतलब ये ना सरकारी स्कूल ना प्राइवेट स्कूल अफगान बच्चों या बच्चियों को दाखिला देगा। और अगर किसी ने दाखिला दिया स्पेशली प्राइवेट स्कूलों में जो कि निजी इदारों में, तो उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। अभी ये इंटरेस्टिंग बात है कि अली अमीन खान से कोई या वज़ीर आला साहब इस पे गौर करें कि अगर आप फैमिली रह रहे हैं तो लेट देम लर्न, जब तक वो है, जिस दिन जाना हुआ उस दिन पैकअप करेंगे, चले जाएंगे।
لیکن پہلے سے بچوں کی تعلیم پہ یا داخلوں پہ جو یہ لگانا ہے، یہ میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے۔ ان کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے گی، اور اگر کسی سرکاری اسکول میں داخلہ دیا گیا تو ان کے جو انتظامی افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو سروسز سے معطل کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق جو ہے ان کی بزنسز پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں 5 لاکھ آپ سمجھ لیں کہ کاروباری مراکز جیسے دکان ہے یا کوئی بزنسز ہے، افغانوں کے 5 لاکھ کاروباریں ہیں، دکان ہے، ہوٹل ہے، ریسٹورانٹس ہے یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ابھی تک جو کارروائی کی گئی ہے وہ تقریباً 30,000 کے لگ بھگ جو ہے ان کو بند کیا گیا ہے، مطلب کہ بہت بڑی تعداد ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح جو حکم نامہ جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 اپریل کے بعد سخت آپریشن کیا جائے گا۔ ابھی یہ صورتحال جو ہے میرے خیال میں یہ بجائے اس کے کہ ہم پختونخوا کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب پبلک میں اس کا ایک بیان آتا ہے اور جب وہاں پہ کارروائیاں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے، اگر ابھی سے کارروائیاں شروع ہو چکی ہے، ابھی سے ان کے جو مراکز ہے، ان کے بزنسز ہے، ان پہ پابندیاں لگ رہی ہے، ابھی سے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ ان کو گھر نہیں دینے ہیں کرائے پہ، ابھی سے اسکولوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ داخلے نہیں دینے ہیں۔ اس وقت تقریباً 2000 افغان جو بچے ہیں پشاور میں ارد گرد میں، وہ میٹرک کے امتحان میں اپیئر ہوں گے۔ تو جب میٹرک کے امتحان میں اپیئر ہونے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ابھی اگر کوئی کارروائی ہوگی اور ان کو نکالا گیا تو یہ میٹرک کے امتحانات ابھی شروع ہونے والے ہیں۔ زیادہ تر امتحانات ہو چکے ہیں اسپیشلی پرائیویٹ اسکولوں میں، اور بچے جو ہے نا اگلی گریڈ میں جانا ہے، تو ان سب پہ پابندیاں لگائی گئی۔ تو میں آج یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا کنفیوژن جو ہے پاکستانی حکام جو ہے، خواہ وہ فیڈرل ہے خواہ وہ پروونشل ہے، ایک فیصلہ ہونا چاہیے۔ کل جو ہے عرفان صدیقی صاحب جو کہ سینیٹر ہے پاکستان مسلم لیگ میں یا حکمران جماعت کی، اس نے سینٹ میں یہ خطاب کیا ہے کہ افغانوں کو اس طرح نہ نکالا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہوم ورک ہوا نہیں ہے، نی جرک ریئیکشن ہوا ہے، بنوں میں واقعہ ہوا، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جگہ جگہ سے آگے کہ جی یہ مسئلہ جو ہے افغانوں کی وجہ سے، اگر افغانوں کی وجہ سے ہے، ریفیوجیز کی وجہ سے، پھر ایک ڈیسیجن لینا چاہیے تھا کہ یہ جو 8 لاکھ 10 لاکھ یا 3 ملین جتنے بھی ہے ان کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کتنے ٹائم میں نکالیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پکڑ دکڑ شروع ہوگی، ہر جگہ سے ٹرکیں بھر کے، ہماری کیپیسٹی کتنی ہے بیچنے کی، اور اوپر سے ایک تو ہم ان کو یہ مطلب ہے کہ اطمینان دے رہے ہیں کہ آپ کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسیع حکومت کی طرف سے احکامات ایشو ہو رہے ہیں کہ کوئی گھر نہیں دے گا کرائے پہ، کوئی بچوں کو یہ نہیں دے گا۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں حکام سے کہ اگر فیصلہ کیا گیا ہے، ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نکالنا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ریاست کہیں نہ کہیں آج دیکھ رہی ہے کہ یہ، کیونکہ افغانوں کے ساتھ بھی جو بڑا مسئلہ ہے، آپ خود اندازہ لگائے کہ 5 لاکھ بزنس مراکز ہے، اسی طرح ریسٹورانٹس ہے، اسی طرح دکانیں ہیں، اسی طرح اور دیگر جو ہے نا کسی کے اسی طرح لوگوں کے ساتھ ان کے کاروبار ہے، مقامی لوگوں کے ساتھ، ان سب کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے یو نیڈ اے ٹائم۔ اس میں شک نہیں ہے کہ 1 مہینہ دیا گیا تھا، لیکن بار بار جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک سمپیتھیٹک اپروچ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ ڈیٹ دیا جاتا ہے پھر ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر ڈیٹ دیا جاتا ہے پھر ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ الگ ایسا رہا ہے کہ نکالنے کا جو منصوبہ ہے وہ فائنل ہے، لیکن اسٹریٹجی جو ہے فائنل نہیں ہے، اس سے کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو سب سے پہلے یہ کنفیوژن کریٹ کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کراچی سے لوگ آ جائیں کہ خیبر پختونخوا سے نہیں نکالے جا رہے ہیں، پنجاب والے ادھر جائے، اسلام آباد پنڈی سے خیبر پختونخوا میں چلے جائے، اور پھر ادھر بیچاروں کو جو ہے سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے، اور مجبوراً جو ہے وہ جو عارضی کیمپ بنائے ہیں وہاں پہ جانے پڑے۔ اور آج بھی جو رپورٹس آئی ہے کہ والنٹری یعنی خود جانے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انکریج کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، یا بچوں کے ساتھ 1-2 بندے اگر رہنے کے لیے ہے، ایک فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، تو 1 بندہ 2 بندے رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے اگر کوئی ویزا
ایک نظام وضع کیا جائے آسان کہ وہ 5 سال اگر تعلیم ختم کرے پھر اس نے جانا ہوگا کس کا 10 سال، کس کا 2 سال، کس کا 3 سال. اسپیشلی وہ بچے جو میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں، یا وہ بچے جو کالجز میں ہیں، یا وہ بچے جو یونیورسٹیز میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو کوئی راہ نکالنی پڑے گی. یہ بھی اپروچ ہے کہ جی بس کہا تو کہا. میرے خیال میں ریاستیں جو ہے ایک طریقہ کار کے مطابق ہمیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے اور اسپیشلی وہ جو بزنسز مین ہیں، لگے 5 لاکھ لوگ جن کے مختلف بزنس تجارت سے وابستہ ہیں یا کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایک طریقہ کار وضع ہونی چاہیے، ویزا دینی چاہیے 5 سال کا، 10 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، تاکہ وہ ریلیکس ہو کے اپنا کاروبار جو ہے یہ وائنڈ اپ کریں.